محشر کے دن شرمندگی سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی محبت ضروری ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ضروری ہے، ہر مسلمان کا اخلاق اور اس کی محبت ضروری ہے، چونکہ جس رشتے نے ہمیں جمع کیا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے، سنت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے۔ یہ دل جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، دل اللہ رب العالمین کی وہ عطا کردہ نعمت ہے، اس دل کے اندر اللہ رب العالمین اپنا نور داخل فرماتا ہے۔ دل اللہ کے برتن ہیں اور ان برتنوں کے اندر رب ذوالجلال اپنا نور داخل فرماتا ہے، اور میرا رب اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے بارے میں بھی سوال کرے گا، آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہاں تک کہ کانوں کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ گئے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نعمان۔ کہا جانتے ہو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو آپ نے کبھی ناپا ہے؟ کہا حضرت ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں اس تفصیل سے گزرا ہوں۔ کہا پھر تمہیں بتاؤں، اللہ رب العزت نے انسان کے سر میں جو اعضاء رکھے ہیں ان میں آنکھوں کے اندر چربی ہے، اور چربی کے اندر اللہ نے نمکین رکھی ہے، نمکین ہی رکھی۔ اگر اللہ رب العزت اس کو نمکین سے خالی کر دیتا تو آنکھوں کی چربی پگھل جاتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بہترین عالم، امت کے مقتدی اور پیشوا ہیں، مگر کچھ باتیں معرفت سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال امام جعفر صادق کی مجھے صحبت نہ ملتی تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ آج اگر ابو حنیفہ اس کے علم کا ہر طرف ڈنکا بج رہا ہے تو یہ فیضان اہل بیت ہے، یہ فیضان اہل بیت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نعمتوں کے متعلق فرمانے لگے، جانتے ہو کہ کان کے سوراخ میں اللہ نے کڑواہٹ کیوں رکھی ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ہم صرف کان کا لفظ بول کے تذکرہ کر دیتے ہیں، کان اللہ کی نعمت ہے، مگر اہل اللہ اس کی باریکی کو جانتے ہیں، عمیق اور دقیق باریک نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نعمت کے آگے کتنی اللہ نے نعمتیں رکھی۔ کہا کڑواہٹ اس لیے رکھی ہے کہ کان کا سوراخ ہے، جب کوئی کیڑا داخل ہوتا ہے کڑواہٹ کے پاس پہنچتا ہے، اسے کڑوا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی بات کا علم نہیں تھا، تمہیں کسی بات کا علم نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں دل عطا کیا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو، بہت کم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لمحہ بھر ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر غفلت اتنی ہے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا نہیں کر رہے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔
سراج الامہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ آپ فرمانے لگے جس وقت بھی میں کوئی مسئلہ پڑھتا ہوں، ہر مسئلہ پڑھنے کے بعد جب میں اس کے نتائج دیکھتا ہوں، اس کی تفصیل دیکھتا ہوں، مجھے مسئلہ کی صحیح معلومات ہو جاتی ہیں، اس کے بعد میں الحمدللہ کا وظیفہ کرتا ہوں۔ کہا ہر مسئلے کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہوں، بس یہی وہ شکر ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرا علم بڑھا دیا ہے۔ ہمارے شیخ کامل مرشد کریم آپ فرماتے ہیں طلباء کے لیے یہ وظیفہ خاص طور پر مجرب ہے، جب ایک آیت پڑھیں، دو آیتیں پڑھیں، ایک مسئلہ سمجھیں، دو مسئلے سمجھیں، اس کے بعد الحمدللہ، یہ وہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، میں نے اپنے بندے کو جو عقل عطا کی تھی، جو دل عطا کیا تھا، اس نے میری نعمت پر میرا شکریہ ادا کیا۔